الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك بكلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل مسير دينا أداه الله عنك. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. رواہ الترمذی. سامعین اکرام، سنن ترمذی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے راوی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک مکاتب آدمی علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. مکاتب کہتے ہیں وہ غلام جو اپنے آقا سے قیمت پر آزاد ہونے کی متعین کر لیتا ہے بات. تو وہ شخص آ کے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں پر میرے پاس مال نہیں، میری مدد کیجئے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مال کی بات کیا کرتے ہو، میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعا سکھانے جا رہا ہوں، اگر تم اس دعا کو پڑھ لو گے تو تمہارا پہاڑ کے برابر، سیر نامی پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ادا ہونے کا انتظام فرما دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پڑھ: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہے تو اے اللہ مجھے حلال پہ اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام کے قریب بھٹکنے کی مجھے اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق نصیب نہ کر، حرام کے قریب بھی منع جاؤں. اے اللہ میں ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف تیرا محتاج بنوں. اس دعا کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی ہے. حضرات، قرض ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. قرض کا لین دین ہمارے معاشرے میں عام رہے گا، ہمارے معاشرے سے سود کی لعنت ختم ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. کہا کہ اے لوگوں، قرض کے بارے میں معلوم ہو گیا تو بچ جاؤ، ورنہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. قرآن مجید میں اتنی سخت الفاظ سے ایسا مضمون ہمیں کہیں اور نہیں ملتا ہے جو مضمون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی لعنت میں فرمائی. تو حضرات، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک بدو پیارے نبی کی خدمت میں آیا اور زور زور سے بات کرنے لگا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا قرض مانگنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو مارنا چاہا. پیارے نبی نے کہا: ان لصاحب الحق مقالا. کہا کہ اے میرے صحابہ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ صاحب حق کو حق ہے کہ وہ پوچھے، سختی سے پوچھے، اس کو بھی اجازت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز میں اس کو ادا کرنے کی، قرض ادا کرنے کی صحابہ کو حکم دیا. دیکھیے، معاشرے میں مالدار یہ شکایت کرتے ہیں کہ غریب لوگوں کو اگر ہم مال دیتے ہیں تو وہ بری نیت سے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ مال بری نیت سے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے، میں اس کے پاس قرض لوں گا نہیں دینے کی نیت سے. ایسا دھوکہ دینے کی نیت سے بہت سارے لوگ لیتے ہیں. اسی بنیاد پہ بہت سارے مالدار بھی قرض نہیں دیا کرتے. نیت اگر انسان کی اچھی ہو، صحیح بخاری کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ اگر قرض ادا کرنے کی نیت اگر تمہاری ہوگی، اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تو ایک شخص اجنبی شہر کو چلا گیا تھا، وہاں پر ایک اللہ والا بندہ تھا، اس کو پیسے کی سخت ضرورت پڑی. اس نے کہا کہ مجھے قرض دو. اس نے کہا کہ میں تجھے قرض دوں گا لیکن تم اجنبی آدمی ہو، تمہیں پہچاننے والا کون نہیں. اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناؤں گا. وہ آدمی بھی اللہ والا تھا. کہا کہ تم اللہ کو گواہ بناتے ہو. پیسہ پورا دے دیا. کہا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں یہ قرض ادا کرنا. وہ آدمی لے کے چلا گیا. دونوں کے درمیان، دونوں بستیوں کے درمیان ایک سمندر حائل تھا، پانی کا سمندر حائل تھا. جب قرض ادا کرنے کی بات آئی، دینے والا قرض کے ایک کنارے کھڑا ہوا ہے، لینے والا قرض کا ادا لینے والا انسان ادھر کھڑا ہوا ہے، لیکن دینے والے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے. اور جو قرض دیا ہے وہ آدمی انتظار کر رہا ہے کہ مجھے قرض لوٹائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا ہے. اور دور سے دیکھتا ہے، شام ہوتی ہے، کوئی کشتی نظر نہیں آتی. یہاں پر یہ اللہ کا بندہ انتظار کرتے کرتے کہا کہ اے اللہ، میں نے تجھے گواہ بنا کے قرض مانگا تھا. ایک لکڑی اٹھایا، یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. تو کہا ایک لکڑی اٹھایا اور چیرا اور اس میں پیسہ رکھ دیا اور اس میں ایک لیٹر رکھ دیا. کہا کہ بھائی، میں تمہیں اللہ کو گواہی بنایا تھا اور میں لوٹانا ہی چاہ رہا تھا، مگر میرے پاس کشتی کا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے میں اللہ پہ بھروسہ کر کے اس میں پیسہ رکھ دیا ہوں اور لکڑی کو پانی میں پھینک دیا. اور وہ آدمی جو وہاں پیسے دینے والا انتظار کرتے کرتے سوچا چلو خالی ہاتھ کیوں جائیں گھر کو، سمندر سے کچھ لکڑیاں آ رہی ہیں، لکڑیاں لے کے جائیں. تو اللہ اکبر، انہی لکڑیوں میں سے وہ لکڑی بھی اللہ نے اس کے سامنے ڈال دی. وہ لکڑیاں لے کے گھر
گھر میں گیا اور جب ضرورت کے موقع پر اس نے لکڑیوں کو چیرا تو اس میں وہ لکڑی میں پیسہ رکھا ہوا تھا اور وہ لیٹر موجود تھا. کہا کہ بھائی میں قرض وقت پر ادا کرنا چاہ رہا تھا لیکن میرے پاس کشتی کا کوئی سامان نہیں تھا. سبحان اللہ. دیکھو اگر تم دینے کی نیت سے کسی کے پاس قرض لیتے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اس لحاظ سے قرض ہمارے معاشرے میں عام ہونا چاہیے, اچھی نیت سے لینا چاہیے. لیکن یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض اگر کوئی لیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ پیارے نبی کو یقین ہو جائے کہ قرض دار نہیں ہے. قرض دار ہے تو اس کی جنازے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتے تھے اگر اس کے پاس مال نہیں چھوڑ کے گیا ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم. مغرم کہتے ہیں قرض. اے اللہ میں گناہ سے اور قرض داری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو قرض داری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے پیاری دعا ہے, چھوٹی دعا ہے, زندگی میں یاد کر لو, اپنی پوری زندگی کے ٹینشن دور ہوں گے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ کرے آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.